السلام علیکم ناظرین، یہ ہے تجزیہ راؤ منظر حیات کے ساتھ اور میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ حسین۔ آج اس ہفتے کے نئے موضوعات، نئے ایشوز لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں اور راؤ منظر حیات صاحب سے ہم جانیں گے ان سوالات کے جوابات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بہت ساری پارٹیز تشکیل دی جا رہی ہیں، آپ کو پتہ استحکام پاکستان پارٹی بن گئی، پھر ادھر سے پی ٹی آئی خٹک جو پارٹی ہے وہ بن گئی، پھر شاہد خاقان عباسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں۔ پہلی اس میں جو سب سے پہلا سوال وہ یہ کہ ان میں سے کنگز پارٹی کون سی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جی، کنگز پارٹی کی پاکستان کی روایت ہے ہمارے ملک کی، اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں عوام کے لیول کے اوپر کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ بن کے باہر نہیں ابھر سکی، وہ کسی نہ کسی سہارے سے اوپر آئی ہے۔ ٹھیک، میں تلخ بات نہیں کرنا چاہتا 1947 سے پہلے کے حالات میں کہ کنگز پارٹی کون سی تھی، کیونکہ بہرحال اس کے اوپر ایک دلیل کی بنیاد پہ رائے موجود ہے، لیکن آپ ذرا پاکستان بننے کے بعد دیکھیے تو صحیح کہ کون کون سی پارٹیز وجود میں آئی ہیں۔ یہ کنونشن مسلم لیگ جو تھی یہ کنگز پارٹی تھی، اور پریزیڈنٹ ایوب کے زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس کے سیکرٹری جنرل تھے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے ایک اور ایکسپیریمنٹ اسٹیبلشمنٹ نے اور میں یہ کہوں گا فارن پاورز نے پاکستان کو لیبارٹری بنا کے کیا کہ انہوں نے آپ کو ایک فوجی صدر دے دیا اور حکم یہ دیا کہ اب پارٹی لیس الیکشن کروا دیں۔ تو ایک عجیب و غریب ملغوبہ اس کے سامنے آیا جسے آپ نے پھر مسلم لیگ کا نام دے دیا، جس میں نواز شریف صاحب، جس میں اور رہنما جو تھے وہ سامنے آئے۔ جی، اب جب نیا مارشل لا لگا، یعنی وہ موج میلہ جو تھا 10-12 سال رہا، اور کبھی ایک پارٹی کنگز پارٹی بن گئی، یعنی پیپلز پارٹی کنگز پارٹی بن گئی، کبھی موجودہ مسلم لیگ جو ہے یہ کنگز پارٹی بن گئی، کمپٹیشن رہا ان کا آپس میں کہ جی ہم فوج کے کتنے نزدیک ہو جائیں، اور ہر حربہ استعمال کیا انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف۔ پرویز مشرف صاحب آ گئے، انہوں نے اپنی مسلم لیگ تشکیل کروا دی، مسلم لیگ کاف، وہ بھی کنگز پارٹی تھی۔ اچھا، اب جو صورتحال ہے اس میں آپ کو چھپا کے ایک کام کیا جا رہا ہے، یعنی اوپن جو ہے وہ رول تو نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ کہنے کو تو سپریم کورٹ بھی چل رہی ہے، سنا یہ ہے کہ حکومتیں بھی موجود ہیں، ویسے مجھے تو حکومت نظر نہیں آتی، لیکن اس کے بعد جو اب ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے وہ عجیب و غریب سا ہے۔ یعنی آپ نے استحکام پارٹی بنائی، کوئی ووٹ ہی نہیں ہے اس کا۔ آپ بازار میں چلے جائیں، آپ کہیں جی کہ استحکام پارٹی کا میں کینڈیڈیٹ ہوں، مجھے آپ ووٹ دیں گے، تو اکثر لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کون سی پارٹی ہے اور یہ کون لوگ ہیں جو اس کے سربراہان ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہاں سے مایوسی ہوئی تو ایک اور پارٹی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا گیا، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس طرح پوز کیا جیسے وہ ایک بہت بڑے انقلابی ہیں۔ میرا خیال ہے انقلاب تو ان کے خاندان کے نزدیک سے چھو کے نہیں نکلا، بلینئر خاندان ہے، اور اسی ضیاء الحق کی جو سسٹم ہے اس میں وہ لوگ گرو کیے ہیں۔ انقلابی آپ نے ڈھونڈنے ہیں تو آپ کو انقلاب کا میں ایک بندہ جو زندہ ہے، میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ دہلی کا جو چیف منسٹر ہے عام پارٹی کا، آپ ذرا کیجریوال کی زندگی تو دیکھیں چیف منسٹر کی، کہ ہوائی چپل پہن کے وہ حکومت کر رہا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ پنجاب کا چیف منسٹر جو ہے، جو انہوں نے بنایا ہے، غریب ترین آدمی ہے، موبائل کی دکان تھی اس کی۔ تو بنیادی طور پہ ہم جعلی لوگ ہیں، ہمارا سسٹم جعلی ہے، اور آہستہ آہستہ اس نے ہمارا ڈی این اے چینج کر دیا ہے۔ ہم کوئی جمہوریت پسند یا جمہوری لوگ رہے نہیں ہیں، حکومتی سطح پہ، سماجی سطح پہ،
معاشی سطح پہ، اور ایون میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ہم اپنے گھروں کی حد تک بھی جمہوری نہیں رہے. تو اس سارے پروسیس میں ہم ہر وہ تجربہ کر رہے ہیں جو دنیا میں ناکام قرار دیا گیا ہے. صحیح. میں بلا خوف تردید آپ کو یہ عرض کروں گا کہ بنگلہ دیش نے ترقی کب کی؟ جب کنگز پارٹی کا وجود ختم ہو گیا. ٹھیک. ان کی بھی تو اسٹیبلشمنٹ نے ایک پارٹی بنائی تھی نا، انہی کی فیملی آگے رول کر رہی تھی. ٹھیک ہے مسئلے مسائل وہاں بھی ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی بندہ نئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بندہ پیسہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوئی بندہ اقتدار کے بغیر رہنا پسند نہیں کرتا. اور کہتے ہیں ہم انقلابی ہیں، ہم ملک کی معیشت وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے ہمیں 5 سال پہلے ہٹایا گیا تھا. بھائی بندہ خدا یہ تو دیکھو کہ جب تم پرائم منسٹر تھے تو تم نے ملک کی معیشت کا حال کیا کیا تھا، اور اب وہ انقلاب کا نعرہ لے کے آ رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ہر چیز تبدیل کر دیں گے. افسوسناک صورتحال نہیں ہے یہ قابل شرم صورت. تو سر آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں سب کی سب کنگز پارٹی ہے، ان میں سے کسی کو استثناء نہیں ہے؟ پاکستان کی سیاست میں فٹ پرنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا اتنا زیادہ ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے، سیاسی گروہ جو ہے، مذہبی جماعتوں کے پرتشدد پسند گروہ جو ہیں، وہ سارے کے سارے اس فٹ پرنٹ سے ابھرے ہوئے ہیں. صحیح. کسی کو دیکھ لیں آپ کو نظر آ جائے گا. کیا عمران خان صاحب کو نواز شریف صاحب کی طرح یا ذوالفقار علی بھٹو کی طرح وہ فوج نہیں لے کے آئی تھی؟ 100% انہیں لے کے آئی تھی. اچھا سر، یہ جتنی پارٹیز بنائی جا رہی ہیں بیسیکلی ایسا نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ عوام کیا چاہتے ہیں؟ عوام ایک ایسا لیڈر چاہتے ہیں جو طاقتور طریقے سے بات کرے، ان کے جو مسائل ہیں ان پہ کھل کے ان کو ایکنالج کرے، اور اس کے بعد انہیں حل کرنے کی کوشش کرے. کامیاب ہو جائے یا ناکام ہو جائے یہ دوسری بات ہے. اب المیہ یہ ہے کہ خان صاحب نے پاسچر تبدیل کیا 180 ڈگری کا، یعنی اسٹیبلشمنٹ انہیں لے کے آئی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے مسائل جو ہیں وہ بگڑے. کس وجہ سے بگڑے؟ اس لیے کہ پی ڈی ایم کے جو لوگ اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں وہ کار کی ڈگیوں میں چھپ چھپ کے آرمی چیف سے ملتے تھے، سابقہ آرمی چیف سے، اور باہر آ کے نعرے لگاتے تھے ہم بہت بڑے جمہوری لوگ ہیں. تو بنیادی طور پہ وہی لوگ پی ڈی ایم میں سمجھتا ہوں وہی لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کو ڈی سٹیبلائز کرنا شروع کر دیا، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک چلے گئے. اور اس کے بعد اب باہر برطانوی اخبارات، نیو یارک ٹائمز لیول کے اخبارات اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مداخلت ہوئی ہے فرام امریکنز، تو یہاں تو شجر ممنوع ہے یہ بات کرنی، آپ کو مار دیں گے، آپ کو پکڑ لیں گے. لیکن دنیا جانتی ہے کہ گورنمنٹ کیسے تبدیل ہوئی. اب اس کے بعد جو خان صاحب نے انقلابی نعرہ لگایا وہ کتنی حد تک سنسیئر ہیں اس پہ تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات کہنی کہ ان کی مقبولیت نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ قرین انصاف نہیں ہوگا. انصاف کی بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے جنریشنز کے اوپر، اور وہ ان کو ووٹ دیں گے. جیسے نواز شریف صاحب کا بھی ایک زمانے میں بہت ووٹ بینک تھا سینٹرل پنجاب میں، جیسے فیصل آباد ہو گیا، گجرانوالہ ہو گیا، اور شہر ہو گئے لاہور کے. سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ لوگ کبھی جو ہیں یہ ہار سکتے ہیں. اچھا سر، دوسری طرف ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ ان پارٹیز کو بنانے کا مقصد اپوزیشن گھڑنا تو نہیں ہے، کیونکہ اس وقت دیکھا جائے تو اپوزیشن کوئی طاقتور قسم کی موجود ہے نہیں. دیکھیے طاقتور اپوزیشن جو ہے وہ تو آپ کو بڑی خوش قسمت ملکوں کو ملتی ہے. طاقتور اپوزیشن جو ہے وہ تو ملک کی قسمت چینج کر دیتی ہے، کیونکہ وہ چیک ہوتا ہے جو لوگ حکمران ہوتے ہیں کہ وہ 19-20 نہیں کر سکتے. اور ہم لوگ تو اتنے خوش قسمت ہیں ہی نہیں. ہم تو میں اب یہ لفظ فریز استعمال کرتا ہوں
کہ ہم بدقسمتی کے ایسے گڑھے میں جا چکے ہیں ہر لحاظ سے جس کا اینڈ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی ایک چیز سے نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دوسری چیز جو آئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے اور اس سے بھی زیادہ ہمیں خراب کر رہی ہے. جیسے ابھی یہ ڈیسیشنز سننے میں آ رہے ہیں کہ جی اسمگلنگ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے, ایرانی پیٹرول بک رہا ہے, ڈالر افغانستان جا رہا ہے, تو بھائی صاحب یہ تو 70 سال سے جا رہا ہے. ہاں تو پہلی دفعہ تو ہوا نہیں تو ہے. یہ تو پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. آپ کو ہوش اب کیوں آئی ہے؟ سوچنے کا سوال تو یہ ہے نا کہ آخر 2-4 مہینے میں کیا ہوا ہے. میرا اس میں جواب شاید ابھی آپ نے سوال نہیں پوچھا, میں خود ہی عرض کر رہا ہوں کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ محسوس کیا ہے کہ ملک کی اکانومی اس پورے سسٹم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی اور سسٹم گر سکتا ہے, صحیح, انہوں نے کہا کہ یہ سروائیول ہے, اس کو کنٹرول کرو. صحیح. اور اس کنٹرول کے اندر سیلف سروائیول کی انسٹنکٹ شامل ہے, کیونکہ رشیا کی مثال ہم سب کو لوگوں کے پاس موجود ہے کہ معاشرت جو اکنامکس ہے آخر میں وہی ڈومینیٹ کرتی ہے. اچھا سر, یہ ابھی عثمان ڈار صاحب اچانک سے 25-30 دن کے بعد نمودار ہوئے ہیں, روپوش تھے, غائب تھے, انہیں ہٹا دیا گیا تھا منظر سے, واللہ عالم جو بھی تھا, اچانک سے وہ آئے ہیں. پہلے تو وہ خان صاحب کے بڑے قریبی لوگوں میں سے تھے, اب جب وہ آئے ہیں اور انہوں نے آتے ہی بڑے پرسنل لیول پہ جا کے کامران شاہد کو انٹرویو بھی دیا, اور اس میں جو وہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کے ساری ذمہ داری خان صاحب پہ ڈال دی انہوں نے, اور اپنے آپ کو بھی جس طریقے سے وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ والوں کو بچانے کی جس طرح سے ان بیانات میں کوشش انہوں نے کی, اس سے ایسے نہیں لگ رہا کہ اب اسٹیبلشمنٹ ایک طرف تو یہ پارٹیز بنا رہی ہیں, دوسری طرف وہ خان صاحب کے حوالے سے جو ایک اسٹرانگ ان کے اگینسٹ ایک جو اوپینین ہے وہ بنانے کی بھی کوشش کر رہی ہیں. درست بات فرمائی آپ نے, یہ دونوں چیزیں بدقسمتی سے جاری ہیں, اور ہم لوگ جو ہیں ایسے گرداب میں ہیں جس میں ہم ملک کی سیاسی جماعتوں کو جوڑ توڑ کے اپنے آپ کو اہم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عثمان ڈار صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ہمیشہ سے اسی طرح ہوتا رہا ہے. آپ اندازہ فرما لیجئے کہ خان صاحب کے اپنے دور میں ابصار عالم صاحب, ان کو گولی ماری گئی, آج تک پتہ نہیں چلا کس نے ماری. اسی طرح ان کے دور میں کئی ایسے لوگ ہیں, اینکرز ہیں, جن کے پروگرام آف ایئر ہوئے, فون جاتا تھا آف ایئر ہو جاتے تھے. اور خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا اور یہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی کروا رہی تھی, تو یہ تو پرائم منسٹر کی بے حد درجے ویکنس ہے. ہمیں بنیادی طور پہ سول سرچنگ کرنی چاہیے, اور میں انسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اوپر سوچ کے عرض کر رہا ہوں. ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمارے ٹاپ کے سیاستدان, ہماری جوڈیشری, ہمارے بیوروکریٹس, ہمارے ٹاپ لیول بزنس مین, یہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اگلے 40 سال ملک کو کیسے چلانا ہے. جس طرح ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح تو کریانے کی دکان نہیں چلتی. اور میں معذرت سے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کی بین الاقوامی حیثیت کسی صورت میں اب تسلی بخش نہیں ہے. کوئی آنا پسند نہیں کرتا. آپ مجھے بتا دیجئے گزشتہ 5 سال میں کون سا بڑا بڑے ملک کا, فرانس کا یا روس کا یا امریکہ کا صدر ہے جس نے آپ کے پاس پاؤں رکھنا پسند کیا ہو؟ کوئی نہیں آتا. سر یہاں تو نواز شریف صاحب بھی واپس آنا پسند نہیں فرما رہے, بلکہ ان کے بارے میں جو ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ کیا وہ جب پاکستان تشریف لے آئیں گے تو ان کے خلاف جو مقدمات کھلے ہوئے ہیں تو کیا وہ عدالت کے سامنے اپنی گرفتاری پیش کریں گے؟ دیکھیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج کے حالات کے حساب سے سب سے پرانے سیاستدان ہیں جو لیونگ ہیں, اور انہوں نے ضیاء الحق کے زمانے سے لے کے آج تک ہر چیز دیکھی ہے. پنجاب کے سیاسی خاندانوں کا انہیں بخوبی علم ہے, ان کے ذاتی تعلقات بھی ہیں. وہ کبھی بھی کچی گولیاں نہیں کھیلتے, وہ ضیاء الحق کے ٹرینڈ ہیں. آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ انفارچونیٹلی وہی صورتحال بن گئی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو ورسز ضیاء الحق کی تھی. آج وہی صورتحال بن چکی ہے.
انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کا چیئرمین ورسز اسٹیبلشمنٹ اینڈ پولیٹیکل پارٹیز، ہم بین ہی وہیں کھڑے ہوئے ہیں، مانے یا نہ مانے آپ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فضل الرحمان کون آدمی ہے جی؟ یہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کون بندہ ہے، اس نے سیاست میں اس کا پازیٹیو رول کیا ہے؟ سارا ہمیں دیکھتے ہیں انٹریگ، سازش، دوسرے کو گالیاں دینا، یہودی ایجنٹ کہنا، اس کے علاوہ ان کے پاس کیا چیز ہے؟ تو نواز شریف صاحب جب واپس تشریف لائیں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پورا سیٹ، پورا سٹیج ان کے لیے کلیئر ہوگا۔ یہ بڑی معمولی باتیں ہیں کہ عدالت میں جانا پڑے گا، نہیں جانا پڑے گا، وہ عدالت میں جانے کی بجائے ہو سکتا ہے عدالت ان کے گھر آ جائے، اتنی بڑی کیا مسئلہ ہے؟ جب آپ نے پورے ملک کا سٹیج ایک آدمی کے لیے سیٹ کر دیا تو پھر یہ تو ثانوی چیزیں ہیں۔ آخر ہمارے ججز بھی تو، جوڈیشری بھی تو بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ نہیں۔ اچھا سر، یہ ابھی پچھلے دنوں ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی بہت بڑی ڈیل ہونے والی ہے، تو اب یہ جو عثمان ڈار کی جو گفتگو ہے، جو باتیں ہیں، یا پھر جو اور لوگ کر رہے ہیں، پھر یا جو ان کے خلاف جو پارٹیز بنائی جا رہی ہیں اپوزیشن ٹائپ، یا ان کی مقبولیت کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ ڈیل کہاں گئی؟ وہ ایسے نہیں لگ رہا کہ وہ ڈیل پلٹ کے نواز شریف کے ساتھ ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے؟ یہی ہوتا ہے، ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، آج کل میں ایک بڑے مستند صحافی کی کتاب پڑھ رہا ہوں، ٹوٹا ہوا ستارہ، الطاف حسین قریشی صاحب کی کتاب ہے، میں ملا بھی ہوں ان سے، میں بہت متاثر کن کتاب ہے، اور ایسٹ پاکستان کے حالات کے متعلق ہے۔ بے نہیں یہی کھیل ہو رہا ہے، 70 سال ہو گئے ہم تو یہی چیز دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یعنی جس کے پاس عوامی طاقت ہے اس کو تو ہم نے نہیں آنے دینا، جو مرضی ہو جائے۔ ہم نے ملک توڑ لیا، مجیب الرحمان کو ہم نے نہیں دیا، اقتدار نہیں دیا، اور آخر میں وہ اس انسان نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے یہاں تک کہا کہ خدارا اس ملک کو نہ توڑو، 2 وزیر اعظم بنا دو، ایک ایسٹ پاکستان کا، ایک ویسٹ پاکستان کا۔ ہم نے کہا نہیں، ہم یہ بات نہیں مانیں گے، ہم نے ملک توڑ دیا۔ پاکستان میں ہر وقت ہمیں کہا جاتا ہے دہشت گردی ہو رہی ہے، بہت زیادہ مسائل ہیں کے پی میں۔ خیر میں تو بلوچستان بہت عرصہ رہا ہوں، مجھے بتائیں یہ شروع کیسے ہوئی ہے؟ کس نے شروع کروائی ہے؟ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں جب بتایا جاتا ہے یہ دہشت گرد ہم نے 5، 10، 15، 20 آج مار دیے، تو ان کی آئیڈینٹی کیوں نہیں ڈسکلوز کی جاتی کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو پرپیچول غلطیاں، حماقتیں جو ہیں وہ ملک کو اس حالت پہ لے آئی ہیں، اور میں تو اب شرمندہ ہوں بات کرتے ہوئے، مجھے بات کرتے ہوئے بھی، مثال دیتے ہوئے بھی میں شرم سے ڈوب جاتا ہوں کہ انڈیا کہاں پہنچ گیا ہے۔ یعنی میں نے ایک کالم میں لکھا ہے کہ ایک انڈیا کی ریاست کی جی ڈی پی ایک پاکستان سے زیادہ، ایک ریاست کی، اور ہمارا ملک تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک تحفہ اتارا تھا ہمارے لیے، خداوند کریم کا اتنا بڑا احسان تھا کہ اس کا شکر نہیں ادا کیا جا سکتا، لیکن ہم نے اس کا حال کیا کر دیا۔ اچھا سر، انڈیا میں بھی تو معاملات ایسے ہی نظر آتے ہیں، غربت کی معاملات بھی وہی ہیں، وہاں کے سیاسی معاملات بھی ایسے ہی ہیں، بالکل ہیں، چیزیں اتنی ہی خراب ہیں، بالکل، وہ کس طریقے سے ترقی کیے چلا جا رہا ہے اور ہم کیوں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میری عرض ہے، آپ نے کبھی انڈیا میں سنا ہے کہ کسی بندے نے یہ کہا ہو کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے؟ آپ نے کبھی راہل گاندھی کا اور نریندر مودی کا، جو مرضی لڑائی ہے ان کی، بہت سخت ان کی ہے آپس میں سیاسی چپکلش، ممتا بینرجی جو بنگال کی چیف منسٹر ہیں، جو جیتی ہیں اب تیسری بار، آپ نے کبھی سنا ہے کہ نریندر مودی نے یہ کہا ہو کہ دھاندلی ہوئی؟ انسٹیٹیوشن، ان کا الیکشن کمیشن اتنا مضبوط ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں الیکشن ووٹ جو ہے ادھر ادھر کر دیں آپ۔ ان کی فوج جو ہے اتنی مضبوط ہو گئی ہے اور نیوٹرل ہو گئی، نیوٹرل کا مطلب ہے وہ بالکل انٹرفیئر نہیں کرتے کام میں، اور یہ جواہر لال نہرو کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے جب پاکستان میں مارشل لا لگا تھا تو اس نے فوج کو، انڈین فوج کو میسج دیا تھا کہ یہ ہندوستان ہے، پاکستان نہیں ہے۔ ادارے، فریم ورک، کرپشن انڈیا میں ہم سے زیادہ ہے، آبادی زیادہ ہے، غربت زیادہ ہے، گروتھ ریٹ 9% ہے۔
تو کیوں لوگ جو ہیں ان کو ٹرسٹ ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ یہ ہمارے ڈالر بینکوں میں جو پڑے ہوئے ہیں یہ محفوظ ہیں. یہ ایک رات کو فیصلہ نہیں ہوگا پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کا. میں نام نہیں لینا چاہتا, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے, سب سے پہلے انہوں نے اپنے ڈالرز نکلوائے تھے, پھر حکم نامہ جاری کیا تھا کہ جی آپ کے ڈالر ضبط کیے جاتے. انسٹیٹیوشنز وہ انسٹیٹیوشن بنا چکے ہیں صحیح, اور وہ اپنی انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ کی وجہ سے اپنی کمزوریاں چھپانے میں کامیاب ہو چکے ہیں. صحیح. ہم لوگوں کے پاس نہ ادارے ہیں, نہ جو نام نہاد ادارے ہیں ان میں طاقت ہے, نہ ان میں کیپیسٹی ہے. یہ روبوٹس ہیں. آپ کو نظر آئیں گے کہ کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ بندے زبانی جمع خرچ کرنے کے علاوہ کوئی کام کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے. ایک بلٹ ٹرین تو یہ 73 سال میں چلا نہیں سکے, ایک اچھی گاڑی پاکستان میں نہیں بنا سکے. میں آپ کو یہاں تک عرض کروں گا کہ یہ تو غذائی قلت جو ہے وہ شدید کر گئے ہیں اپنی انیفیشنسی کی وجہ سے. کبھی آپ نے سوچا کہ کھاد کے جو ڈیلرز نہیں, جو مالکان ہیں, جو امپورٹ کرتے ہیں, وہ کس طرح کے داؤ پیچ لگاتے ہیں, اور کس طرح. میں NFC کے اندر کام کرتا ہوں, فرٹیلائزر کے اندر. 500 روپے کی بوری یوریا کی آج ہزاروں میں 4000 ہے, 5000 ہے. کیوں؟ کارخانے نیشنلائز کیے. زرداری صاحب نے, نام لے رہا ہوں میں, محترم زرداری صاحب نے دیے اپنے دوستوں کو. پاکستان کی فرٹیلائزر انڈسٹری ختم ہو گئی, لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے اپنی بربادی, اپنی قبر خود کھودی ہوئی ہے, اور روز اس میں کود کے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ موت کب آئے گی. سر اس کا کوئی حل نہیں ہوگا؟ دیکھیے, میں پیسمسٹک تو خیر نہیں ہوں, لیکن میں کوئی اوور اپٹمسٹک بندہ بھی نہیں ہوں. میرے نظر میں اس وقت آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. یہ سٹیل میٹ ہے, اور سٹیل میٹ کو توڑنے والا بندہ بھی کوئی نہیں ہے. اور اس صورتحال کو میں 1970 کی صورتحال سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں, کیونکہ اس وقت تو پتہ نہیں چلتا تھا. اب تو سوشل میڈیا موجود ہے, ایک چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو میرے پاس, کم از کم میرے جیسے ایک طالب علم کے پاس کوئی سلوشن نہیں. اچھا سر, آخری سوال, ایک جو بڑا اہم ایشو ہے آج کل کا کہ غیر قانونی تارکین وطن کو پاکستان سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اس پہ اقدامات بھی ہو رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پہ عمل ہو جائے گا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں اور بڑے عرصے سے رہ رہے ہیں, ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. دیکھیے, فیصلہ تو بالکل درست ہے, میرٹ پہ ہے, لیکن وہ انتظامی مشینری آپ کے پاس کہاں ہے جو ان کو 11 لاکھ بندوں کو واپس افغانستان بڑی پیار محبت سے بھیج دے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کے نادرا والوں نے ان کے شناختی کارڈ پاکستان کے بنائے ہوئے ہیں, انہوں نے جائیدادیں خریدی ہوئی ہیں. کیسے آپ واپس بھیجیں گے؟ آپ کے پاس ٹول, ایپریٹس, مشین, امپلیمنٹیشن کی کیا ہے؟ صرف یہ فیصلہ کر دینا کہ جی میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا. اس کے لیے پیرس جا کے جو اس کے لوازمات ہیں وہ لاہور میں لا کے پورے کرنے چاہیے. صرف فیصلہ کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. محترم فیصلہ ہے, اچھا ہے, صائب ہے, لیکن وہ مشینری نہیں ہے جو اس کو امپلیمنٹ کر سکے. اور افغان جو مہاجرین ہیں وہ پاکستان میں اتنے رچ بس گئے ہیں کہ انہیں واپس بھیجنا ناممکن ہو چکا ہے. تھینک یو سو ویری مچ سر. آج کے جو ٹاپ اہم ایشوز تھے ان پہ ہم نے بات کی. تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین, آپ نے ہماری گفتگو سنی, نئے موضوعات پر بات راؤ منظر حیات صاحب سے ہم نے کی, ان سے بہت کچھ سیکھا. اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.